صفحہ 311 سورہ المومنون۔ آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ارسلنا موسیٰ وأخاه هارون بآیاتنا وسلطان مبین إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين صدق الله العظيم۔ ثم ارسلنا موسیٰ وأخاه هارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اپنے معجزات اور روشن دلائل دے کر فرعون کی طرف بھیجا اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور وہ قوم بڑی سرکش تھی، باغی قوم تھی۔ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، کہنے لگے کیا ہم دو انسانوں پر ایمان لے آئیں جو ہمارے جیسے ہیں۔ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور حالانکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے، ہماری مطاعت ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، بالآخر انہوں نے دونوں نبیوں کو جھٹلا دیا اور وہ ہلاک کیے ہوئے لوگوں میں شامل ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی ہیں اور اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے، اولو العزم پیغمبر 5 پیغمبر ہیں، یعنی بڑے 1,24,000 نبیوں میں سے جو بڑی عظمت والے، بڑی ہمت والے، بڑی برداشت والے نبی گزرے وہ 5 ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ذکر جناب نوح علیہ السلام کا، اور اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام، پھر جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہتے ہیں ان کو ہم نے بھیجا فرعون کی طرف۔ فرعون بہت بڑا بادشاہ بنا ہوا تھا، صرف بادشاہ ہی نہیں اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، اور اس کے دربار میں جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ پہرے دار، نوکر چاکر محل کے اندر، لیکن وہ اپنی جگہ ایک بادشاہ تھا، لیکن یہ جانے والے ایک کائنات کے رب کے نمائندے اور نبی بن کر جا رہے تھے۔ بِآیاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ، آیاتنا کا معنی ہمارے معجزات، اور سلطان مبین، یہاں اس کا معنی مفسرین نے کیا ہے روشن دلائل، اس کا معنی عام ہے، اس کا معنی اتھارٹی لیٹر۔ اتھارٹی لیٹر وہ سمجھتے ہیں کہ ایک اللہ کی طرف سے اتھارٹی لیٹر لے کر جا رہے تھے کہ ہم اللہ کے فرستادے، اللہ کے پیغام بر، اللہ کے رسول، اللہ کا پیغام لے کر تیرے پاس آئے ہیں،
اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہی جو پہلے ہوا، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ فرعون اپنی فرعونیت چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جا، لیکن فرعون اور اس کے سردار بڑے اکڑے ہوئے تھے، بڑے متکبر تھے، فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، بڑی باغی قوم تھی، اتنے باغی تھے کہ معصوم بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ ہمارے ماحول میں یہ فضا پھیلی ہے نا، معصوم بچوں کو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسے حادثہ پیش آ جائے تو کتنا خوفناک اور پریشان کن عالم بنتا ہے۔ ایک دو بچوں کے ساتھ اگر ایسا وقوع ہو جائے، لیکن فرعون اتنا بڑا ظالم اور اتنا سرکش اور باغی تھا، اس نے ہزاروں معصوم بچے، دودھ پیتے بچوں کی گردنوں کو کٹوا دیا تھا، اور اس وجہ سے کہ یہ میری کرسی پر کہیں قابض نہ ہو جائیں، اور آگے سے اعتراض یہ بنایا کہ انؤمن لبشرین مثلنا، یہ ہمارے جیسے دو انسان ہیں اور ان کو ہم نبی مان کر ان کے پیچھے لگ جائیں، ہماری توہین، ہم سردار ہیں، ہم ڈیرے دار ہیں، ہم بہت بڑے حکمران ہیں اور ہم ان کے پیچھے لگ جائیں، یہ ایک عام انسان ہے، اس میں ہماری توہین۔ اور دوسرا اعتراض یہ کیا کہ یہ تو دو نبی جو کہلواتے ہیں، یہ ہم سے مال میں، دولت میں اور دنیاوی لحاظ سے پیچھے، اور ہم ان کو اپنا قائد بنا